أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. صدق اللہ العظیم. سورۃ العنکبوت، چھٹا رکوع یہاں سے اس کا شروع ہوتا ہے. آیت نمبر 52 ہے یہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل کہہ دیجئے آپ، کفا کافی ہے، باللہ اللہ تعالیٰ، کافی ہے اللہ تعالیٰ، بینی میرے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان، شہیدہ گواہ. یہ اب سب جان رہے ہیں کس طرح سے ان کو دعوت دی جا رہی ہے اور شدت اختیار کر چکی ہے. بہت زیادہ آپ پر پریشانی، آپ کے ساتھیوں کو بہت ستایا جا رہا ہے، آپ کی دعوت کا مذاق اڑایا جاتا ہے، آپ کے ساتھیوں کو تنگ کیا جاتا ہے، طرح طرح کے بہانے تراشے جا رہے ہیں. یعنی حضور سے فرمایا جا رہا ہے کہ تم سب یہ بنی بنائی باتیں گھر کے لاتے ہو، یہ اللہ کا کلام نہیں، تم اللہ کے نبی نہیں، بہت ساری قسم کی باتیں. تو اس کے جواب کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ ان سے بتا دو کہ میرے اور تمہارے درمیان میرے لیے تو بس اللہ کی گواہی کافی ہے. تم گواہی دو یا نہ دو، تم تسلیم کرو مجھے یا نہ کرو، کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا. جب اللہ نے میرے لیے گواہی دی ہے، میری صداقت کی اللہ تعالیٰ نے گواہی دی ہے، میری نبوت کی اللہ تعالیٰ نے گواہی دی ہے، فرمایا کافی ہے اللہ کی گواہی میرے اور تمہارے درمیان، بس وہ ایک کافی ہے، اسی کی گواہی کافی ہے. کس اللہ کی؟ آپ سب جانتے ہیں کہ وہ اللہ یعلم جو جانتا ہے ما فی السماوات والارض، جو کچھ ہے آسمانوں کے اندر اور زمین کے اندر، اس سب سے وہ واقف ہے، وہ سب کچھ وہ جانتا ہے. والذین آمنوا بالباطل، نہیں رہی یہ بات کہ میری گواہی اللہ نے دی، مجھے آپ کے انکار سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا، مگر تم ذرا خیال کرو، سوچو. والذین آمنوا بالباطل، اور جو لوگ ایمان لائے باطل پر، وکفروا باللہ اور اللہ کے منکر ہوئے، جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، اولئک هم الخاسرون، وہی ہیں گھاٹا پانے والے. یعنی اگر سچ مچ تم مجھے نہیں پہچانتے، واقعی تمہیں دقت آ رہی ہے میرے بارے میں فیصلہ کرنے پر، کیا واقعی اللہ کے رسول ہے یا نہیں ہے، یہ بھی اللہ کو خبر ہوگی، وہ تو ہر چیز جانتا ہے. یا اگر تم جھوٹ بنا رہے ہو، مجھے تو پہچانتے ہو لیکن کہتے ہو کہ نہیں ہم نہیں پہچانتے، تو پھر یاد رکھو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے باطل پر ایمان لایا اور اللہ کا پھر تم نے انکار کیا. تو ایسے لوگ جو ہیں اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ گھاٹا پانے والے ہیں. یعنی پھر تیار رہو کہ تم پھر بڑے خسارے میں جا رہے ہو. یعنی واقعی تمہیں کوئی دقت آ رہی ہے مجھے پہچاننے میں، وہ الگ بات ہے، لیکن مجھے پہچان کر بھی میرا انکار کر رہے ہو، جو حقیقت تو یہی تھی، وہ اچھی طرح سے پہچانتے تھے. تو اگر مجھے پہچان کر انکار کر رہے ہو تو پھر تم سے بڑا خسارے والا کوئی نہیں، تم بہت بڑے خسارے میں پھر جا رہے ہو. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ، اور وہ جلدی طلب کر رہے تھے، یہ آپ سے طلب کر رہے تھے کہ جلدی کیوں نہیں آتا، بالعذاب و عذاب. یہ پہلے سے ہی رہی ہے بات، جو بھی نبی کا انکار کرنے والے رہے ہیں، جب وہ دلیل کے میدان میں ہار جاتے ہیں، جب وہ دلیل دینے سے رہ جاتے ہیں، قاصر رہ جاتے ہیں، پھر وہ یہی بات کہتے ہیں کہ اگر تم کہتے ہو کہ تم نبی ہو تو ٹھیک ہو، ہم نے انکار کیا، ذرا لاؤ عذاب، ہم دیکھتے ہیں وہ عذاب کیسا ہوتا ہے، لاؤ نا جلدی عذاب.
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جلدی عذاب لانے کی بات کر رہے ہیں، یہ طلب کر رہے ہیں تم سے کہ جلدی لے آؤ عذاب۔ وَلَوْلَا أَجَلٌ وَأَوْ لَوْ اگر لا نہ ہوتا اجل ایک میعاد مسمى مقرر، اگر ایک مقرر میعاد نہ ہوتی، ایک مقرر وقت نہ کیا ہوتا اللہ تعالیٰ نے، ایک فکس ٹائم نہ ہوتا اللہ تعالیٰ کے ہاں، لجاءہم آ چکا ہوتا ان پر العذاب، وہ عذاب آ چکا ہوتا ہے۔ اس آیت میں جو عذاب مانگ رہے تھے وہ یہ دنیا کا عذاب ہے، یعنی اگر تم کہتے ہو کہ نبی ہو تو پھر لے آؤ نا عذاب کہاں ہے، وہ لاؤ جلدی، اگر آپ کہہ رہے ہو عذاب آنے والا ہے۔ تو اللہ کا جواب ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر چیز ایک فکس ٹائم ہر چیز کے لیے ہے، ایک میعاد مقرر ہے، اسے معلوم ہے کہ کب عذاب آئے گا کب نہیں آئے گا۔ اگر ایسا نہ ہوتا پھر تو کب کا عذاب ان پر آ دھمکتا، کب عذاب نے ان کو گھیر لیا ہوتا، پکڑ لیا ہوتا۔ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ اور ضرور بالضرور آ کے رہے گا، بغتتاً اچانک، یعنی یقیناً ان پر آ کے رہے گا اچانک وہ عذاب، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور انہیں خبر بھی نہ ہوگی، انہیں شعور ہی نہیں ہوگا، پتہ ہی نہیں چلے گا ان پر عذاب آنے گا۔ تو میں نے کہا اس آیت میں آیت نمبر 53 میں جو عذاب کی بات ہے یہ دنیا کے عذاب کی بات ہے، اور پھر اس عذاب کی پہلی قسط ان کو ملی بدر میں، اور پھر آخری جو فتح مکہ کے موقع پہ پھر کس طرح سے اچانک آ دھمکتا ہے وہ عذاب ان پر، کس طرح سے سب پھر سپر ڈال دیتے ہیں، اچانک جب آ جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں پھر وہ مقابلہ کرنے کی حالت میں بھی نہیں رہتے، سر جھکائے سامنے سب بیٹھے تھے اور کہہ رہے تھے ہمارا شریف بھائی اخن کریم ابن اخن کریم، جب پیاری نبی نے بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، کیا خیال ہے تمہیں، کیا ہوگا تمہارے ساتھ، تو پھر وہ گردن جھکائے ہوئے کہتے تھے اخن کریم ابن اخن کریم۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد سے پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے سب کو کہا لا تثریب علیکم اللہ، میں وہی کہوں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، جاؤ تم سب آزاد ہو، جاؤ لا تثریب علیکم اليوم۔ تو وہ عذاب ان پر آ گیا پھر اس وقت۔ پھر اب دوسری آیت میں آیت نمبر 54 میں پھر یہی الفاظ ہیں یستعجلونک بالعذاب، یہ جلدی عذاب طلب کرتے ہیں آپ سے، کہ آپ سے عذاب ڈھونڈ رہے ہیں جلدی۔ اب اس عذاب سے مراد مفسرین کرام لکھتے ہیں آخرت کا عذاب، وہ آخرت کا عذاب کہاں ہے، وہ قیامت کب آئے گی، ذرا وہ لے آؤ جلدی۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور ان بے شک جہنم جو ہے لَمُحِيطَةٌ گہرے کیے ہوئے، یعنی وہ غیر مرئی چیز ہے، وہ دکھائی نہیں دیتی، اس نے تو گھیرا تمہارا کر کے رکھا ہے۔ یعنی آخرت کا عذاب بھی ایسا نہیں کہ کہیں آنے والا ہے، وہ آ چکا ہے، وہ انہیں گھیرا کر لیا ہے، بس تمہارے مرنے کی دیر ہے۔ جو تمہاری موت کا وقت مقرر کیا اللہ تعالیٰ نے، جو ہی وہ وقت آ گیا تم موت کے اس منہ میں چلے جاؤ گے تو وہ عذاب جہنم نے تمہیں گھیرا کر لیا ہے، وہ تمہیں گھیرا کیے ہوئے ہے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، کافروں کا گھیرے کیے ہوئے ہے جہنم، نظر تو نہیں آ رہی ہے وہ چیز لیکن وہ گھیرا کیے ہوئے ہے۔ وہ دن کیا ہوگا پھر یوم یغشاہم، جس دن وہ انہیں ڈھانپ لے گی، وہ جہنم جو ہے ان کو ڈھانپ لے گی یا ڈھانپ لے گی، یغشاہم عذاب، وہ عذاب ان کو ڈھانپ لے گا، من فوقہم اوپر سے، ومن تحت ارجلہم اور ان کے پاؤں کے نیچے سے، یعنی آگ کی تہیں ہوں گی، آگ کی ایک تہ پھر تہ، اوپر سے بھی کئی تہیں آگ کی ہوں گی، نیچے سے بھی آگ کی تہیں ہوں گی، وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ اور وہ کہے گا، اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا اس دن ذُوقُوا مزہ چکھو مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اس عمل کا جو تم کیا کرتے تھے،
اپنے کرتوتوں کا، اپنی اس بکواس کا، اپنے اس جھوٹ کا، اپنے اس جو آپ نے انتہائی بدتمیزیاں کی تھی میرے نبی کے ساتھ، میرے رسول کے ساتھ، جو انہیں ٹھکرایا تھا تمہیں، جس کا انکار تم نے کیا تھا، اس بدتمیزی کا، اس بد تہذیبی کا ذرا آج تم مزہ چکھو، ذوقوا ما کنتم تعملون۔ تو یہ وَيَقُولُ وہ کہے گا، اس سے مفسرین نے لیا یا تو یہ اللہ کی بات ہے، اللہ کہے گا، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جہنم ان سے کہے گی، جہنم بات کرے گی، ان سے کہے گی، جیسا کہ بخاری کی ایک حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہاں حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، اس روز ایک گنجا سانپ جس کی آنکھوں میں 2 سیاہ نقطے ہوں گے، وہ ان کی گردن میں، ان کو گردن کو پکڑے گا، پھر ان کے جبڑے کو پکڑے گا، اور جبڑا پکڑ کر وہ ان سے کہے گا انا مالک انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا وہ خزانہ ہوں جو تو نے جمع کر کے رکھا۔ گویا وہ عذاب ہے، وہ گنجے سانپ کا عذاب ہے، وہ بھی ان سے کہے گا۔ اسی طرح سے جہنم بھی کہہ سکتی ہے، جہنم کی بات بھی یہ ہو سکتی ہے کہ جہنم کہے گی کہ چکھو ذرا مزہ، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم اس عذاب کا مزہ چکھو۔ یا عبادی الذین آمنوا، اب یہاں ان لوگوں کی جن کا انہوں نے بالکل جینا دوبھر کر دیا تھا، ایمان والوں کا، جن کو بہت زیادہ ستا رہے تھے، تنگ کیا کرتے تھے، بڑی اذیتیں دیتی تھی، اب ان کے لیے خطاب ہے، یا عبادی، اے میرے بندو۔ پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ مکی قرآن جو بھی ہے وہاں اب یا ایھا الذین آمنوا نہیں دیکھیں گے، یا عبادی نہیں دیکھیں گے، وہاں جو بات بھی کہی گئی ہے حضور کے ذریعے سے کہی گئی ہے، یہ بہت کم مقامات ہیں، یہاں فرمایا جا رہا ہے یہ مکی قرآن چونکہ یا عباد، اے میرے بندو، اس میں انتہائی شفقت ہے، انتہائی محبت ہے، یعنی ان کے اس چیز کو دیکھ کر وہ سب کچھ برداشت بھی کر رہے تھے، بہت مار برداشت کر رہے تھے، کس کس قسم سے ان کو ذلیل کرنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ اب ان سے خطاب ہے، یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، ان ارضی، بے شک میری زمین، واسعۃ، وسیع ہے، یعنی اگر اس مکہ میں تمہیں عبادت کا موقع نہیں دیا جا رہا ہے، تمہیں ایک خدائے واحد کی پرستش سے روکا جا رہا ہے، اور تمہیں قسم قسم کے عذاب دیے جا رہے ہیں، تو یاد رکھو میری زمین بڑی وسیع ہے، مکہ اگر میرا ہے تو مدینہ بھی تو میرا ہی ہے، پوری دنیا جو ہے میری ہے، ان ارضی واسعۃ، میری زمین وسیع ہے، فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ، فَإِيَّايَ، پس تم میری ہی، فَإِيَّايَ، پس تم صرف میری ہی، فَاعْبُدُونِ، عبادت کرو۔ یعنی ایسا ممکن نہیں ہے کہ تم مجبور ہو جاؤ گے، پریشان ہو جاؤ گے تو پھر کسی اور کی عبادت کرو، اس کی کوئی اجازت نہیں۔ ہاں اس کی اجازت ہے کہ اگر میرے اس ملک میں تمہیں دقت ہے، تکلیف ہے، اجازت نہیں مل رہی ہے، تو میری زمین وسیع، کہیں چلے جاؤ۔ اس بات سے کچھ باتیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں کہ ہجرت جو ہے اسی وقت فرض ہو جاتی ہے جب آپ کو کہیں عبادت، اللہ کی عبادت کرنے میں رکاوٹ آ رہی ہو، آپ کو اللہ کی بندگی نہیں کرنے دی جا رہی، ہجرت اسی وقت فرض ہو جاتی ہے۔ اور دوسری چیز میں اشارہ ہے، اس کے بعد ہی پھر ہجرت حبشہ ہوئی، اس میں اشارہ ہے کہ اب تم ہجرت کر سکتے ہو، اگر تم یہاں تمہیں اجازت نہیں دی جا رہی ہے، تم دقت محسوس کر رہے ہو، پریشان ہو، تو اے میرے بندو کوئی بات نہیں، تم نکلو یہاں سے، میری زمین وسیع ہے، کہیں اور جا کر جہاں کو بہتر موقع ملے وہاں چلے جاؤ، لیکن عبادت بہرحال اور بہر صورت میری ہی کرنی ہوگی، مجبوراً بھی آپ میرے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ، عبادت آپ کو میری ہی کرنی۔ اب ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہاں دقت ہے تو کہیں اور چلے جاؤ۔ اب جب کہیں اور انسان جاتا ہے تو کئی قسم کی چیزیں آتی ہے ذہن میں کہ جائیں گے ہم، جائیں گے کہاں، وہاں رہنے کو کیا ملے گا ہمیں، وہاں کھانے کو کیا ملے گا، اور وہاں بھی ہمیں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں بھی ہمارے لیے تکلیف ہی ہو، پریشانی ہو، ان چیزوں کی طرف انسان کا ذہن جاتا ہے۔ یا پھر جب ہم جائیں گے تو راستے میں ہم کو پکڑا جائے تو ہمارے ساتھ زیادتی ہو، یا وہاں جا کر کوئی ہم سے اس قسم کی زیادتی کرے،
موت کے گھاٹوں کا آگے کوئی کر سکتا ہے؟ اب اس کا جواب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دیکھو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یعنی تمہیں اگر دل میں ڈر ہے کہ کہیں یہاں سے نکلیں گے تو موت آ جائے گی، تو یہ کیا بات ہوئی؟ موت تو آنی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کیا بات کریں؟ یہ تو جان ہے ہی عارضی، ایک نہ ایک دن جانی ہے۔ اگر حضرت یاسر یا حضرت سمیہ جن کو ابو جہل نے بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا تھا، یعنی اگر ان کی موت نہ آتی پھر کیا ہوتا؟ پھر چند سال اور جیتے پھر بھی موت آتی۔ لہذا اس موت کے ڈر سے آپ کیوں ایک ایسی زندگی کا انتخاب کرتے ہیں، ایسی زندگی کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں کہ آپ جب کو موت آئے گی تو آپ نافرمان کی حیثیت سے اللہ کے سامنے جائیں گے؟ یعنی موت تو یوں بھی آنی ہے، اگر آج نہیں آئی کل تو آئے گی۔ تو کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ اس بڑی، وہ بہت بڑی اور لمبی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، وہاں جب اللہ کے سامنے حاضری ہو، کیوں نہ وہ فرما بردار کی حیثیت سے حاضری ہو۔ اگر یہاں آپ نے اپنی جان بچانے کے لیے کچھ اور کلمہ پڑھا، کچھ اور عبادت کی، کچھ اور کمپرومائز کیا کسی کے ساتھ، مرنا تو پھر بھی ہے۔ جب مرو گے تو پھر کس منہ سے جاؤ گے اللہ کے؟ پھر کون سا منہ لے کر جائیں گے وہاں پہ؟ اگر اس آیت پہ انسان غور کرے گا، سارے وہ غم، سارے پریشانیاں اور سارے ڈر جو ہے وہ سب دور ہو جاتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو مزہ تو چکھنا ہے موت کا۔ یعنی کوئی جو بھی آج تک آیا یہاں نہیں رہا، جانے کے لیے ہی آیا، جو بھی آئے گا اسے بھی جانا ہے۔ لہذا موت کے ڈر سے کیوں نہ پھر ایسا کیا جائے کہ جانا تو ہے تو اللہ کے پاس ہم فرما بردار حیثیت سے جائیں، نافرمان کی حیثیت سے نہ جائیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ثم پھر الینا ہماری ہی طرف، ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی یہ بھی کلیئر ہے کہ جب موت آئے گی تو کہیں اور تم نہیں جاؤ گے، ہماری ہی طرف آنا ہے۔ جب آنا بھی میری طرف ہے اور موت بھی آنی ہے تو پھر کیوں گھبراتے ہو موت سے؟ پھر کیا ڈر ہے؟ پھر کیا غم ہے؟ آ جاؤ ہماری طرف، مگر فرما بردار کی حیثیت سے آ جاؤ۔ تو یہ آیات جو ہیں آیت نمبر 57 تک آج ہم نے مکمل کیا۔ آیت نمبر 52 سے اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگے کہ وہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ان آیات کو ہم حرز جان بنائیں، اپنے رات دن ان آیات پہ غور و فکر کیا کریں کہ ہم نے بہرحال جانا تو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، بار بار دیکھا جائے، بار بار دیکھا جائے کہ ہم اس وقت اللہ کی فرما برداری والی زندگی بسر کر رہے ہیں یا اللہ کی نافرمانی والی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ایک بار ان آیات کو آپ سنیں گے۔ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ
ثم إلينا ترجعون آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين ثم آمين السلام علیکم.